بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر السبیلا راستہ یسرہ آسان کیا اس کے لیے، یعنی پیدا کیا، پھر اس کا مقدر بنایا، پھر اس مقدر کی طرف اس کا راستہ آسان کیا کہ اب وہ کیسے اپنے اس نصیب کو جو اس کا مقرر ہے وہ اس تک کیسے پہنچے گا۔ اگر دنیا میں اس کی قسمت میں مالدار ہونا ہے تو اپنے مال تک کیسے پہنچے گا، دنیا میں اس کو کسی تکلیف سے دو چار ہونا ہے تو اپنی اس تکلیف تک اس نے کیسے جا پہنچنا ہے۔ یہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا مقدر بنایا ہے وہ اپنے مقدر کی طرف لوٹتا ہے، اس کے لیے وہ راستہ بھی اللہ تعالیٰ ہی آسان کرتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے کیسے۔ وہ جیسے میں نے مقدر کے حوالے سے وہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا نا، سلیمان علیہ السلام کی مجلس کے بدلے والا، کہ جو ڈر رہا تھا اس کو کوئی آدمی گھوری جا رہا تھا تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اس کو مجھے ڈر لگ رہا ہے تو آپ مجھے یہاں سے فلاں جزیرے میں پہنچا دیں۔ تو وہ اس جزیرے میں جاتے ہی مر گیا، تو وہ اصل میں ملک الموت تھا، تو وہ اس لیے گھور رہا تھا کہ اس کی موت تو وہاں آنی ہے، ابھی مجھے اللہ نے حکم دیا تھا یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، وہاں کیسے پہنچے گا کہ میں اس کو ماروں۔ تو اپنے مقدر کی طرف اللہ نے اس کا راستہ آسان کیا اور وہ وہاں پہنچا اور جا کے مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی جو قدرت ہے اس کی طرف انسان کو توجہ دلا کے فرماتے ہیں کہ یہ مارا جائے، کتنا ناشکرا ہے، یہ اس بات کو کیوں نہیں پہچانتا جانتا کہ اس کے رب نے اس کو کہاں سے کس چیز سے پیدا کیا تھا، ایک پانی کے قطرے سے اس کو پیدا کر کے ایک وجود دیا، اس کو تخلیق کرنے کے بعد اس کا مقدر بنایا اور پھر اس مقدر کی طرف اس دنیا میں اس کے لیے راستے آسان کیے کہ اس تک جاتا ہے۔ ثم السبیلا پھر راستہ یسرا آسان کیا اس کے لیے، اور یوں یہ اپنے اس اللہ کی طرف سے کیے گئے مقدر کے دائرے میں دوڑتا پھرتا رہتا ہے، کوششیں کرتا رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ثم پھر اماتہ مارا اس کو، فاقبرہ پھر قبر میں ڈال دیا اس کو۔ یعنی وہی مالک جس نے پیدا کیا پانی کے قطرے سے اور اس کا تخلیق کرنے کے بعد اس کو جو ہے مقدر بنایا، پھر اس مقدر کی طرف اس کے لیے راستہ آسان کیا، اور پھر جب اس کا وہ مقدر جب تک لکھا تھا تو چلتا رہا، جب اس کے مقدر میں موت آئی تو اس کو مار دیا، مارا بھی اسی نے، پیدا بھی اسی نے کیا، پھر وہ مار دے گا۔ ثم اماتہ پھر مار دیا اس کو، فاقبرہ پھر قبر میں ڈال دیا اس کو۔ ابھی بھی قصہ ختم نہیں ہوا کہ ہماری پیدائش ہوئی ہے، اب ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جب تک اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے یہاں رہنا رہیں گے، پھر ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں قبر میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ قبر میں ڈالنے کا مرحلہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، وہی مارے گا، پھر وہ اسی کے حکم سے ہم قبر میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا، ثم پھر اذا جب شاء وہ چاہے گا، انشرہ اٹھا لے گا اس کو، زندہ کر دے گا اس کو۔ تو یہ سارا یعنی اصل میں انسان کی زندگی کی حقیقت تو یہ ہے کہ سب کچھ اس کے مالک کے حکم سے یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ اپنے اسی مالک سے غافل ہوا پھرتا ہے کہ اس مالک کا حکم ہے کہ 5 وقت میرے لیے آ کے تم نماز ادا کرو، اور اسے اپنی دنیا کی مصروفیات جو ہیں وہ روکتی ہیں اللہ کی عبادت سے۔ تو یہ انسان کا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی اس حقیقت سے غافل ہوا پھرتا ہے کہ اس کی پیدائش، اس کا مقدر، اس کا انجام یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور اسے اپنے اس سارے معاملے کی فکر کر کے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات سے بے توجہی کرتا۔ تو ثم پھر اذا شاء جب چاہے گا، انشرہ اٹھائے گا اس کو یا زندہ کرے گا اس کو۔ کلا ہرگز نہیں، لما ابھی نہیں، یقضی پورا کیا اس نے، ما جو امارہ حکم کیا اس نے اس کو۔ یعنی اللہ کائنات کا مالک جس کو انسان بھولا ہوا ہے، حالانکہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، ایک بے حیثیت پانی کا قطرہ، اس سے اس کی پیدائش ہوئی، اور پھر زندگی کے سارے مراحل اس کے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیے، اسی کے حکم سے یہ پیدا ہوا ہے، اسی کے حکم سے یہ مرے گا، قبر میں جائے گا، اور جب وہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ لیکن اس حقیقت کو جاننے کے، سننے کے باوجود اور اس کا علم ہونے کے باوجود انسان نے وہ
حکم پورا نہیں کیا جو اس کو کیا گیا. یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت پر چلنے کا حکم دیا تھا لیکن یہ اس کو پورا ہی نہیں کرتا. کلا ہرگز نہیں، لما ابھی نہیں، یقضی پورا کیا اس نے، ما امارا جو حکم کیا اس نے اس کو. تو یہ انسان کی جو ناشکری ہے، پیچھے جس کا ذکر ہوا کہ مارا جائے انسان، یہ کتنا ناشکرا ہے. اس کو اپنے پروردگار کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، زندگی عطا کرنے والے کو، رزق دینے والے کو، اس کو پالنے والے کو وہ یہ بھولا ہوا ہے اور اس کے احکامات سے روگردانی کر رہا ہے. اس کے احکامات کو یہ پورا نہیں کرتا، اس کے حکموں کی تعمیل نہیں کرتا، جو اس کو حکم دیتا ہے یہ اس کو پورا نہیں کرتا. تو یہی اس کی ناشکری کی علامت ہے، یہی اس کی ناشکری ہے. تو کلا ہرگز نہیں، لما ابھی نہیں، یقضی پورا کیا اس نے، ما امارا جو حکم کیا اس نے اس کو. فل پس چاہیے کہ ینظر دیکھے، الانسان و انسان، الی طعامہ الی طرف طعام کھانا ہی اس کا. تو انسان جو ہے یہ ناشکرا، یہ غور تو کرے، دیکھے تو صحیح کہ صرف اس مالک کا احسان اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا ہے اور اس کو ایک خوبصورت زندگی عطا کر دی ہے. صرف یہی احسان نہیں ہے، اس ناشکرے کو اپنے مالک کے احکامات سے روگردانی کرنے والے، اس کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والے اس انسان کو چاہیے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ پس چاہیے کہ دیکھے انسان، اِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے کھانے کی طرف، اَنَّا یہ کہ ہم نے، سببنا برسایا ہم نے، الماء پانی، صبا برسانا. کہ دیکھو اس کے کھانے کا انتظام ہم نے کیسے کیا ہے. صرف اس کی اپنی پیدائش ہی اس پر کیا گیا احسان نہیں ہے، اپنی خوراک کو بھی تو دیکھے انسان کے جس کے بغیر یہ زندہ نہیں رہ سکتا. اس خوراک کا، اس کے کھانے کا انتظام ہم نے کیسے کیا ہے. پانی کہاں سے آتا ہے، کیسے آ جاتا ہے، اور پانی اگر اللہ تعالیٰ اپنا روک لے تو کیا کوئی ہریالی اگے گی؟ تو انسان کی خوراک کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ تو اس مالک نے برسایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس مالک نے اس کے کھانے کا انتظام کیسے کیا. ہم نے برسایا پانی، برسانا تو آسمان سے پانی برستا ہے، پھر اس پانی کے برسنے سے زمین کے اندر نمی آتی ہے، زمین نرم ہوتی ہے، اور زمین نرم ہونے کے بعد ثم پھر شققنا الارض، شققنا پھاڑا ہم نے، الارض زمین کو، شقا پھاڑنا، شق کرنا ہوتا ہے دو حصوں میں یوں کر کے پھاڑ کے چیز کو الگ الگ کر دینا. تو وہ سخت زمین جس میں ویسے پودوں کے لیے اگنا، ان نظم و نازک شاخوں کا نکلنا ممکن نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ہے وہ بیج اگر زمین کے اندر پڑا رہے، اس کو پانی نہ ملے، وہ اگ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اگر آج ہم سوچیں کہ نہیں جی پانی تو ٹیوب ویل سے نکل رہا ہے، پانی تو نہر سے آ رہا ہے، بھائی یہ زمین سے ٹیوب ویل کے ذریعے نکلنے والا پانی بھی آسمان سے ہی برس کے زمین کی سطح کے اندر وہ ذخیرہ ہوا ہے. اور اگر بارشیں رک جائیں تو یہ زمین سطح، زمین کے نیچے کا پانی آہستہ آہستہ خشک ہو جائے گا، کیونکہ یہ آسمان سے برسا ہوا پانی ہی جذب ہو کے زمین کے اندر رکا ہوا ہے انسان کے لیے. تو یہ زمین سے نکلنے والا پانی دراصل نہیں بلکہ یہ آسمان سے برسنے والا پانی ہے. نہروں میں بھی وہی پانی جو برف کی صورت میں پہاڑوں پہ گرتا ہے یا بارشوں کی صورت میں برستا ہے تو بہہ کے وہ ندی نالے آگے دریا بنتے ہیں، دریاؤں سے آگے پھر نہریں نکال کے زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے. تو جتنا بھی پانی اس روئے زمین پر موجود ہے یہ آسمان سے برسایا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی پانی اس کی خوراک کا ذریعہ بنتا ہے کہ ہم نے برسایا اس پانی برسانا، ثم پھر شققنا الارض پھاڑا ہم نے زمین کو، شقا پھاڑنا، یعنی کتنے مراحل ہیں اس کی خوراک کے انتظام کے.
کہ کتنا شاندار اور وسیع نظام اللہ تعالیٰ نے پانی کے برسانے کا بنا دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تو بلدیہ والوں کو اگر پورے شہر کی سڑکوں پر چھڑکاؤ کرنا پڑ جائے تو وہ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. تو کائنات کا مالک اتنی وسیع و عریض زمین پر ہریالیوں کو اگانے کے لیے پانی برساتا ہے، تو ویسا انتظام کیا کسی انسان کے بس میں ہے کہ اتنے وسیع پیمانے پر کوئی انتظام کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی اپنے احسان کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ نہ تم اپنی ذات کے اندر، اپنی جان کے اندر میرے احسانات کی طرف توجہ کر رہے ہو، نہ اپنے تم ماحول میں میری بکھری ہوئی نعمتوں کی طرف توجہ کر رہے ہو. تو انسان، اس ناشکرے انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ ہم نے اس کے کھانے پینے کے لیے جو اربوں کی کائنات میں انسانیت بس رہی ہے، دنیا پر انسان بس رہے ہیں کئی ارب کی تعداد میں، تو ان کی خوراک کا ہم نے کیسے بندوبست کیا. ہم نے پانی برسانا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو، پھاڑنا، فَأَنبَتْنَا، پھر اگائے ہم نے، فیہا، اس میں، حبا، دانے، اناج. تو یہ پانی برسنے سے زمین میں نمی آئی، اس نمی سے ہی بیجوں کو نرمی ملی، اور زمین کی زرخیزی کو استعمال کر کے زمین پھٹی اور وہ بیج اور شاخیں باہر نکلی، پھر ان پر اناج لگا اور وہ اناج انسان جو ہے وہ کھاتا ہے. تو یہ اس سلسلے کے تحت، جو کہ بہت بڑا سلسلہ ہے انسان کی خوراک کے انتظام کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنبَتْنَا، پھر اگایا ہم نے، فیہا، اس میں، یعنی اس زمین میں، حبا، اناج.